سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو مقدمے کی داستان جس کا نام ہے خار ہوس۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منظر عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کی سب سے معتبر گواہ فردوس بیگم کھڑی تھی۔ وہ دراز قامت اور قبول صورت عورت تھی۔ اس روز اس نے فیروزی کامدار ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ فردوس بیگم کی عمر 46-47 سال رہی ہوگی، لیکن اس نے خود کو بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ اس کی صحت اور شادابی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک 5 سالہ بچے کی نانی بھی ہے اور 2 شوہروں کے یکے بعد دیگرے بیوی رہ چکی ہے، جن میں پہلی ازدواجی زندگی کی رفاقت کا عرصہ کم و بیش 20 سال پر محیط رہا تھا۔ فردوس بیگم نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر معزز عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان کم و بیش وہی تھا جو پہلے وہ پولیس کو دے چکی تھی۔ وہ اس وقت خاصی پر اعتماد نظر آتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے سرسری سے چند سوالات کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ اس کے بیشتر سوالات کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ میرا موکل داؤد نظامی ایک ظالم، تنگ نظر اور شکی انسان ہے۔ وہ اپنے داماد سے شدید نفرت کرتا تھا اور اس کی روس افزوں ترقی سے حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ خاص طور پر فردوس کو طلاق دینے کے بعد وہ ظاہر شاہ کا کچھ زیادہ ہی دشمن ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر فردوس کا دور پار کا رشتہ دار بھی تھا، اور اس دشمنی میں بالآخر ملزم نے اپنے داماد کی جان لے لی۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے فردوس بیگم والے کٹہرے کے پاس آ گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، میڈم، آپ نے ابھی معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے وہ منوعن وہی ہے جو آپ پہلے پولیس والوں کو بتا چکی ہیں؟ یا تو آپ کی یادداشت حیرت انگیز طور پر بہت قوی ہے، یا پھر آپ نے یہ بیان بہت مہارت کے ساتھ رٹا ہوا ہے۔ آپ کے دونوں اندازے غلط ہو گئے وکیل صاحب، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ میں نے اس بیان کو رٹا نہیں لگایا اور نہ ہی میری یادداشت اتنی حیرت انگیز ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالنے کے بعد بولی، در حقیقت سچائی بذات خود بہت مضبوط اور جاندار ہوتی ہے، اس لیے اسے یاد رکھنے کے لیے کسی قسم کی اضافی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے اور اب جو کچھ بیان کیا ہے اس کا ایک ایک لفظ مبنی بر سچ ہے۔ تھینک یو میڈم، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر پوچھا، آپ نے ایک طویل عرصہ ملزم کے ساتھ گزارا ہے، مگر وکیل استغاثہ کے سوالات کے جوابات میں آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس سے ملزم کا جو خاکہ بنتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ تو ایک دن بھی گزارنا مشکل ہے۔ پھر آپ جیسی خاتون نے لگ بھگ 20 سال کس طرح بتا دیے؟ کیا اس کارنامے پر مجھے صبر و برداشت کا نوبل پرائز نہیں ملنا چاہیے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں بھلا کہاں چوکنے والا تھا؟ میں نے کہا، میرا موکل بھی کچھ اسی قسم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ فردوس بیگم نے نفرت سے گھور کر داؤد نظامی کو دیکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے کہا، میڈم فردوس، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ ملزم نے آپ کو کن وجوہات کی بنا پر طلاق دی تھی؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا۔ معزز گواہ کی طلاق کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق نہیں۔ وکیل صفائی خام خواہ گواہ کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جج نے مجھے تنبیہ کی کہ میں اپنے سوالات کو موجودہ کیس تک محدود رکھوں، لیکن جج کی بات ختم ہوتے ہی فردوس بڑے زوردار انداز میں بولی، جناب علی، میں وکیل صفائی کے اس سوال کا جواب ضرور دوں گی، بلکہ اگر وہ اس قسم کے مزید سوالات بھی کریں گے تو میں ان کے بھی تسلی بخش جواب دوں گی۔ جواب سے اعتراض برتنے سے میری ذات شکوک کی دبیس چادر میں لپٹ جائے گی اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ جج کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وکیل استغاثہ کو اپنے گواہ کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے اپنا سوال دہرایا تو فردوس نے جواب دیا، یہ شخص، اس نے کٹہرے میں کھڑے میرے موکل داؤد نظامی کی جانب اشارہ کیا اور بولی، میرے کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں اپنے داماد مقتول ظاہر شاہ سے غیر اخلاقی تعلقات رکھتی ہوں۔ غضب خدا کا، ساس اور داماد کے رشتے کے حوالے سے اس قسم کی گھٹیا الزام تراشی کسی داؤد جیسے نیچ اور کم ظرف انسان ہی کو زیب دیتی ہے۔
وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر جذباتی انداز میں بولی، وہ تو خدا کا شکر ہے، اس نے مجھے خود ہی آزاد کر دیا۔ اگر یہ مجھے طلاق نہ دیتا تو میں خود اس سے خلا لے لیتی۔ اس طرح کی ذلت کے بعد اس کمینے کے ساتھ ایک پل رہنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے موکل کے الزام کی تردید کرتی ہیں۔ میں اس تردید میں فخر محسوس کرتی ہوں، وہ سینہ تانتے ہوئے بولی، کیونکہ میرا دامن پاک ہے۔ ساس اور داماد میں ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم پر گھناؤنا الزام لگانے والا اب خود ہتھ کڑی پہنے کھڑا ہے۔ بہت جلد اسے پھانسی ہو جائے گی۔ قدرت انصاف کے تقاضے ضرور پورے کرے گی، مجھے پوری امید ہے۔ وہ بولتے بولتے خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔ اگر میں اس کی اصلیت سے واقف نہ ہوتا تو اس کی اس وقت کی اداکاری سے خاصا متاثر ہو جاتا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، میڈم فردوس، اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ آپ فلائی سٹار میں مقتول کی پارٹنر تھیں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، یہ بات تو پہلے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں نے اپنے داماد کے ساتھ شراکت داری کر کے جرم نہیں کیا تھا کہ اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی۔ ہاں، یہ بات دوسری ہے کہ آپ کو ہماری پارٹنرشپ کا اب پتہ چلا ہے۔ بات ختم کر کے اس نے باری باری مجھے اور داؤد نظامی کو دیکھا۔ دیکھنے کے انداز میں طنز کے ساتھ ساتھ تمسخر بھی شامل تھا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اس بزنس میں 51 کی شراکت دار ہیں۔ آپ کو ٹھیک پتا چلا ہے۔ میں نے پوچھا، کہ آپ باقاعدہ ایجنسی کے دفتر میں بیٹھتی تھیں؟ نہیں، میں نے اس کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں اپنے داماد پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی تھی۔ ازیں علاوہ ہمارے درمیان پارٹنرشپ ڈاکومنٹس تیار ہوتے وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں باقاعدہ ایجنسی کو وقت نہیں دوں گی۔ میں نے زاویہ سوال تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بات آپ کے علم میں تھی کہ آپ کی بیٹی نے اپنے وکیل یعنی میرے ذریعے عدالت میں خلا کی درخواست دے رکھی تھی؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ تو ناممکن سی بات نہیں؟ اس میں ایسا ناممکن کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ آپ کے داماد کا معاملہ تھا جو آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہے، اور پھر روزانہ سے آپ کی اس کے ملاقات بھی تھی۔ خلا والی بات آپ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ متحمل لہجے میں بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے میں داؤد کی زندگی سے نکلی ہوں، ظاہر شاہ کے ساتھ میری ڈیلنگ ایک رشتہ دار کے بجائے ایک بزنس پارٹنر جیسی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی ظاہر کی عادت تھی کہ وہ اپنے مسائل کو چھپا کر رکھتا تھا۔ اس نے کبھی اس سلسلے میں مجھ سے بات نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کبھی کریدنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات کہی آپ نے کہ داؤد سے ناتا ٹوٹنے کے بعد ظاہر سے آپ کی رشتہ داری کی نوعیت بدل گئی تھی۔ میں نے کہا، بھائی، یاسمین تو ہر حال میں آپ کی بیٹی تھی۔ در حقیقت خلا والا معاملہ یاسمین اور ظاہر ہی سے متعلق تھا۔ فردوس نے کہا، طلاق والے معاملے میں یاسمین مجھے غلط اور اپنے باپ کو ٹھیک سمجھتی تھی، گویا اسے بھی میری بد کرداری کا یقین تھا۔ میں نے یاسمین کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے اس کی شکل پر لعنت بھیج دی تھی۔ وہ طلاق والے دن ہی میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گئی تھی، پھر اس کے معاملات کی خبر رکھنا میں کیوں ضروری سمجھتی؟ اس نے روانی اور جذبات میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ جو سراسر اس کے خلاف جاتی تھی۔ معمولی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی شخص بھی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ جب یاسمین کو اپنے شوہر اور ماں کے کردار پر شک تھا تو پھر فردوس اس معاملے سے بری الذمہ نہیں سمجھی جا سکتی تھی۔ یاسمین ظاہر شاہ کی بیوی تھی، اس کی رائے کو آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم میں نے اس حوالے سے فردوس کو زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، میڈم فردوس، وقوعہ کے روز آپ کتنے بجے ایجنسی پہنچی تھی؟ تقریباً 1 بجے دوپہر کو۔ اس کا جواب بکنگ مینیجر انجم کرمانی کے بیان سے لگا کھاتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ روزانہ اتنے بجے ہی ایجنسی آیا کرتی تھیں؟ جی ہاں، کم و بیش، اس نے جواب دیا۔ وقوعہ کے روز آپ کے ساتھ کوئی نوجوان ہینڈسم لڑکا بھی ایجنسی آیا تھا؟ میں نے کہا، ایجنسی کے اسٹاف نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ کون تھا؟ فردوس نے جواب دینے سے پہلے معاندانہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر بولی، اس لڑکے کا نام فدا حسین ہے، عمر لگ بھگ 22 سال۔ وہ میرے ایک جاننے والے کا بیٹا ہے، مستقبل میں ٹریول ایجنسی کھولنا چاہتا ہے۔ وہ ظاہر سے ملنے کے لیے میرے ساتھ آیا تھا۔ وہ کچھ ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ حقیقت ہے، ظاہر اس فیلڈ کے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ جانتا ہے۔ وہ سراسر دروغ گوئی کا سہارا لے رہی تھی۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ وہ نوجوان فردوس کے ساتھ ایجنسی آیا تھا، میں اس کے بارے میں متجسس ہو گیا تھا۔
میں نے اپنے تئیں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور نہایت ہی خوفناک انکشافات سے میرا واسطہ پڑا تھا۔ اس لڑکے کا نام فدا حسین ہی تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اس قبیل کے لڑکے سنسنی اور مہم جوئی کے لیے ہر قسم کے جرائم کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ فدا اور فردوس اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو شکار کرنے کے چکر میں تھے۔ فردوس اسے شیشے میں اتار کر اس سے شادی رچانے کا ارادہ رکھتی تھی اور فدا حسین شادی کا یقین دلا کر اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا تھا۔ میری تازہ ترین معلومات کے مطابق دونوں ابھی تک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، تاہم ان کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے۔ دونوں خاصے پر امید نظر آتے تھے۔ میں نے کٹہرے میں کھڑی جھوٹوں کی ملکہ فردوس بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمال ہے میڈم، آپ فدا کو ظاہر سے ملوانے لائیں اور 5 منٹ کے بعد ہی وہ واپس چلا گیا۔ یہ کس قسم کی ملاقات ہوئی بھائی؟ وہ تھوڑا سا گڑبڑائی اور بولی، دراصل ظاہر نے کہا تھا کہ کوئی ملاقاتی اس کے پاس ضروری کام سے آنے والا ہے، اس لیے فدا دوسرے روز آ جائے۔ اس لیے فدا 5 منٹ کے بعد ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ میں نے اس مکار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ظاہر شاہ نے آپ کو یہ تو بتایا ہوگا کہ کون سا ملاقاتی اس سے ملنے کے لیے آنے والا تھا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، نہ اس نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ جب آپ ظاہر شاہ کے کمرے میں پہنچی تو وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے دفتری کاموں میں مصروف تھا، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ملزم وہاں کتنے بجے پہنچا تھا؟ اس وقت 3 بجنے والے تھے۔ کیا ظاہر شاہ نے آپ کے سامنے ہی ملزم کو فون کر کے بلایا تھا؟ مقتول نے اس نوعیت کا کوئی فون نہیں کیا تھا۔ داؤد نظامی مجھے بتا چکا تھا کہ دوپہر 2 بجے اسے ظاہر شاہ کا فون موصول ہوا تھا۔ 2:30 بجے وہ ہوٹل سے نکلا اور کم و بیش 3 بجے ایجنسی پہنچا۔ فردوس 1 بجے سے وہاں موجود تھی۔ اگر وہ مذکورہ فون کال سے انکاری تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ بہرحال داؤد کا کہا ہوا میرے لیے زیادہ معتبر تھا۔ میں نے گواہ فردوس بیگم سے پوچھا، جب ملزم داؤد مقتول ظاہر کے کمرے میں داخل ہوا تو آپ کہاں تھیں اور کیا کر رہی تھیں؟ میں مقتول کے کمرے میں بیٹھی گزشتہ ماہ کا کھاتا دیکھ رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا ملزم کی آمد کے بعد بھی آپ وہیں بیٹھی رہی تھی؟ میرا کوئی دماغ خراب ہوا تھا جو وہیں بیٹھی رہتی؟ وہ ناپسندیدہ نظر سے داؤد کو تکتے ہوئے بولی، میں اس شخص کو ایک نگاہ دیکھنے کی روادار نہیں۔ حالانکہ عدالت کے کمرے میں آپ کافی دیر سے ملزم کو دیکھ رہی ہیں، میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ یا تو میرے الفاظ فردوس تک نہیں پہنچے تھے یا پھر وہ دانستہ خاموش رہی تھی۔ بہرحال اس نے میری بڑبڑاہٹ کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، اگر آپ مقتول کے کمرے میں بیٹھی نہیں رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دفتر سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر میں کیوں آتی؟ وہ برہمی سے بولی، اور وہ بھی اس منحوس آدمی کی خاطر؟ بات ختم کرتے ہی فردوس نے داؤد کی جانب اشارہ کیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں سب سے قابل رحم اور ہمدردی کے لائق بیچارہ ملزم ہوتا ہے۔ اسے استغاثہ کے ہر فرد کی کڑوی کسیلی اور نکیلی باتیں سن کر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ میں نے چہرے پر حیرت کے تاثرات سجاتے ہوئے کہا، میڈم، آپ نہ تو مقتول کے کمرے میں بیٹھی رہیں اور نہ ہی دفتر سے باہر آئیں، پھر آپ کہاں چلی گئی تھی؟ کیا آپ نے اس وقت سلیمانی ٹوپی پہن لی تھی؟ کیونکہ ملزم کو تو آپ ایک آنکھ دیکھنے کی روادار نہیں ہیں۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، میں وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یعنی ریسٹ روم میں؟ جی ہاں، وہ کمرہ آرام کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس نے بتایا۔ وہاں ایک آرام دہ صوفہ کم بیڈ لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اس حصے میں داخل ہونے کے بعد ریسٹ روم کا دروازہ بند کر لیا تھا؟ جی ہاں، میں نے وہ دروازہ اچھی طرح بند کر لیا تھا۔ ملزم داؤد نظامی تقریباً کتنی دیر وہاں رکا تھا؟ 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اتنی جلدی واپسی کی کیا وجہ تھی؟ باتوں کے دوران ہی میں ان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی تھی، فردوس نے بتایا۔ نتیجے میں ملزم نے مقتول کی کھوپڑی میں 2 گولیاں اتاری اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ 1 منٹ میڈم فردوس، میں نے ایک خاص ادا سے کہا، آپ نے بتایا کہ مقتول اور ملزم کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گی کہ ان کے درمیان اس وقت کون سا موضوع زیر بحث تھا؟ اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولی۔ میں نے ان کے مابین ہونے والی ایک ایک بات سنی تھی۔ ملزم اپنی بیٹی کو خلا دلوانا چاہتا تھا، جبکہ مقتول کی خواہش تھی کہ اس کا گھر نہ اجڑے۔ وہ طلاق یا خلا کی قیمت پر ملزم کی ہر بات ماننے کو تیار تھا، مگر
ملزم کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ اسے ہر قیمت پر اپنی بیٹی یاسمین کی آزادی مقصود تھی۔ فردوس بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ داؤد مجھے پہلے بتا چکا تھا کہ مقتول نے جوڑ توڑ کے لیے اسے اپنے دفتر میں بلایا تھا۔ وہ یاسمین کی آزادی کے عوض ملزم سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن ملزم نے اس کی ایک بات نہ مانی اور برہمی سے وہاں سے اٹھایا تھا۔ میں دوبارہ فردوس بیگم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میڈم، آپ نے بتایا ہے کہ مقتول اور ملزم کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی فائرنگ کی منتج ہوئی تھی۔ کیا آپ نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ میں فائرنگ کی آواز پر ہی تو بوکھلا کر ریسٹ روم سے باہر نکلی تھی۔ وہ جلدی سے بولی۔ باہر آ کر آپ نے کیا دیکھا؟ مقتول اپنی کرسی پر مردہ پڑا تھا۔ کھوپڑی میں لگنے والی گولیوں نے اسے فوراً ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا اس وقت ملزم بھی کمرے میں موجود تھا؟ نہیں، وہ اس دوران میں دفتر سے نکل کر جا چکا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں لپک کر دفتر سے باہر آئی، وہ کارگزاری پیش کرنے والے انداز میں بولی، اور میں نے حال کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ ملزم کو فوراً پکڑا جائے۔ میں نے کہا آپ نے غالباً یہ الفاظ استعمال کیے تھے، پکڑو اس مردود بڈھے کو، وہ ظاہر کو قتل کر کے فرار ہوا ہے۔ ہاں، میں نے چلا کر یہی الفاظ ادا کیے تھے۔ اس نے تائید کی۔ میں نے کہا جب ملزم کے وہاں آثار نہ ملے تو آپ نے فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ آپ نے متعلقہ پولیس اسٹیشن والوں کو فلائی سٹار کا ایڈریس بتانے کے بعد کہا تھا کہ میرے بزنس پارٹنر ظاہر شاہ کو اس کے سسر نے قتل کر دیا ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ ہاں، میں نے یہی اطلاع دی تھی، وہ پر اعتماد انداز میں بولی، پھر مجھ سے مستفسر ہوئی کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا آپ نے ایجنسی کے اسٹاف اور پولیس اسٹیشن والوں کو بڑے یقینی انداز میں ظاہر شاہ کی موت کی اطلاع دی تھی۔ کیا آپ کو یقین تھا کہ مقتول واقعی اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا؟ وہ خفگی آمیز انداز میں بولی جس شخص کی کھوپڑی میں 2 گولیاں اتار دی جائیں وہ زندہ کس طرح رہ سکتا ہے وکیل صاحب؟ آپ بجا فرما رہی ہیں، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ آپ کے وثوق سے لگتا ہے کہ آپ نے ریسٹ روم سے برآمد ہوتے ہی مقتول کی کھوپڑی کا بغور معائنہ کر لیا تھا۔ مجھے اس معائنے کے لیے کوئی اسپیشل کوشش نہیں کرنا پڑی تھی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں جیسے ہی ریسٹ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی، میری نگاہ مقتول کے سر کی جانب اٹھ گئی، جہاں سے تازہ تازہ خون نکل رہا تھا۔ اس کے سر کا عقبی حصہ خون سے تر بتر تھا۔ جی ہاں، وہ اپنی کرسی ہی میں بیٹھا تھا، اس نے جواب دیا، تاہم اس کا سر سامنے میز پر ٹکا ہوا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب روئے سخن پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر میں گواہوں والے کٹہرے کے پاس سے ہٹ گیا اور اپنی مخصوص نشست کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کے تمام گواہ بھگت گئے یا ابھی کوئی اور باقی ہے؟ یہ آخری گواہ تھا یور آنر، وکیل استغاثہ نے کٹہرے میں کھڑی فردوس بیگم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جج نے دلائل کے لیے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ جج اپنی کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تو دلائل کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ پہلے وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف پرزور دلائل دیے۔ اس کا سارا زور اس بات پر تھا کہ میرا موکل مقتول سے شدید دشمنی رکھتا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو آزاد کروانا چاہتا تھا۔ جب مقتول نے کسی بھی طور پر اس کی بات نہ مانی تو طیش میں آ کر اس نے مقتول کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ ملزم کی دشمنی کی بنا فردوس اور ظاہر شاہ کی پارٹنرشپ بھی بتائی گئی تھی کہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا داماد ایک ایسی عورت کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کرے جسے وہ طلاق دے چکا تھا۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی باتیں تھیں۔ اپنی باری پر میں دلائل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا جناب عالی، میرا موکل سراسر بے گناہ اور بے قصور ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس کیس میں پھانسا گیا ہے۔ میں اپنے موکل کی حمایت میں ترتیب وار دلائل دینا چاہتا ہوں۔ یور آنر، استغاثہ میں اس بات کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ ملزم مقتول سے گہری دشمنی رکھتا تھا، اور اس دشمنی کی بنیاد خاص طور پر 2 باتوں کو بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، مقتول چونکہ ملزم کی متعلقہ کے ساتھ مل کر بزنس کر رہا تھا، اس لیے ملزم مقتول کے خلاف ہو گیا تھا، کیونکہ ملزم کو اس میں اپنی ہتک محسوس ہوتی تھی۔ نمبر 2، ملزم اپنی بیٹی یاسمین کو مقتول کے نکاح سے خارج کروانا چاہتا تھا اور مقتول اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں ان دونوں نکات کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں چند لمحے سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا جناب اعلیٰ، پہلی بات تو یہ ہے
کہ مقتول اور گواہ فردوس کی پارٹنرشپ کے بارے میں ملزم کو اس وقت معلوم ہوا جب اس کا داماد موت کے منہ میں جا چکا تھا، لہٰذا اس دشمنی کی وجہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ میرا موکل طلاق کے بعد فردوس بیگم کی طرف سے بالکل غافل ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ پارٹنرشپ بزنس سے قطعی لا علم تھا۔ اب میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ یہ بات یہیں کی ایک عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے یاسمین کے اماں پر خلا کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ مذکورہ درخواست 7 جنوری کو داخل عدالت کی گئی ہے، جس پر قانونی کارروائی بھی ہو چکی ہے۔ 20 جنوری کو دونوں فریقین کو عدالت میں حاضر ہونا تھا اور 18 جنوری کو ظاہر شاہ کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرا موکل ان نازک حالات میں قتل ایسی واردات میں ملوث ہو جاتا جبکہ یاسمین کی خلا کا مقدمہ آخری مراحل میں ہو؟ ناممکن۔ میں نے خاموش ہو کر حاضرین عدالت کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر دوبارہ جج کی طرف مڑتے ہوئے دلائل کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب ذرا پولیس کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ پولیس کے کام میں کئی مقامات پر جھول موجود ہیں۔ میں یہاں سب سے بڑے جھول کا تذکرہ کروں گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت اشاریہ 38 کیلیبر کی 2 گولیوں کے سبب واقع ہوئی۔ یہ دونوں گولیاں مقتول کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں لگی تھی۔ پولیس افسر نے ملزم کے دفتر سے جو پستول برآمد کیا، اتفاق سے وہ بھی متذکرہ بالا کیلیبر ہی کا ہے۔ اس موقع پر پولیس کا فرض اول یہ بنتا تھا کہ وہ ملزم کے پاس سے برآمد ہونے والے پستول کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائے کہ آیا مقتول کی کھوپڑی میں اترنے والی گولیاں اسی پستول سے فائر کی گئی تھیں یا نہیں، مگر پولیس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ اسے پولیس کی تن آسانی بھی کہا جا سکتا ہے، بدنیتی بھی اور کوتاہی بھی۔ بس یہ فرض کر لیا کہ ملزم کے دفتر کے میز سے ملنے والے پستول ہی سے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہوگا۔ پولیس کا یہ طرز عمل مضحکہ خیز اور افسوسناک ہے۔ میں نے چند لمحات تک خاموش ہو کر اپنی فائلوں کی ورق گردانی کی۔ وہاں مجھے کچھ بھی نہیں تلاش کرنا تھا۔ میں دراصل سناٹے کا لطف اٹھانا چاہتا تھا جو اس وقت عدالت کے کمرے پر طاری تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے گواہ بکنگ مینیجر انجم کرمانی نے بہت ہی نپا تلا اور ٹو دا پوائنٹ بیان دیا ہے۔ میں اس کے بیان میں موجود مستند باتوں کی روشنی میں استغاثہ کی دوسری گواہ فردوس بیگم پر بات کروں گا۔ کرنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں نہایت ہی اہم نکات کی طرف آتا ہوں۔ فردوس بیگم نے اپنے بیان میں اور میرے سوالات کے جواب میں متعدد مقامات پر غلط بیانی سے کام لیا۔ گواہ کا کہنا ہے کہ وہ فدا حسین کو مقتول سے ملوانے لائی تھی، مگر مقتول کے کسی ملاقاتی کے باعث اسے واپس بھیج دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر شاہ نے ایسے کسی ملاقاتی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر فردوس بیگم کا کہنا ہے کہ وہ یاسمین کے خلا والے معاملے سے بے خبر تھی، مگر ازاں بعد اس نے بتایا ہے کہ ریسٹ روم میں اس نے مقتول اور ملزم کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، جس میں طلاق اور خلا کا بار بار ذکر آیا تھا، اور بقول گواہ مقتول کے انکار پر ملزم نے اسے سپرد موت کر دیا۔ گواہ فردوس بیگم کا بیان ہے کہ جب ملزم مقتول کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ اٹھ کر دفتر کے دوسرے حصے یعنی ریسٹ روم میں چلی گئی تھی، اور اس نے ریسٹ روم کا دروازہ بھی اچھی طرح بند کر لیا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میرا روئے سخن جج کی جانب تھا، جناب عالی، سوال نہایت ہی اہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسٹ روم میں بند گواہ فردوس بیگم نے مقتول اور ملزم کے مابین ہونے والی تلخ کلامی کیسے سن لی، جبکہ گواہ انجم کرمانی کا دعویٰ ہے کہ دفتر کے وہ دونوں کمرے مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہیں، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے جسے کسی بھی لمحے چیک کیا جا سکتا ہے۔ میرے انکشاف پر عدالت میں موجود سامعین میں چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ جب شور قدرے بلند ہو گیا تو جج نے خاموشی مکمل خاموشی کے احکامات صادر کر دیے۔ جیسے ہی شور تھما، میں نے بآواز بلند بولنا شروع کیا، جناب اعلیٰ، نہ صرف گواہ نے مقتول اور ملزم کی باہمی تلخ گفتگو واضح طور پر سنی، بلکہ ساؤنڈ پروف کمرے میں رہتے ہوئے اس نے ان کی تلخ کلامی کا بھیانک نتیجہ بھی سماعت کر لیا، یعنی اشاریہ 38 کیلیبر کی 2 گولیوں کے فائر کی آواز بھی گواہ تک پہنچ گئی، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی کھوپڑی میں اترنے والی گولیاں سائلنسر لگے ہوئے پستول سے چلائی گئی تھیں۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر وکیل استغاثہ کی جانب تحقیر آمیز نگاہ سے دیکھا اور بڑے جارحانہ انداز میں کہا،
استغاثہ نے اس کیس میں ایک سپر فکشن گواہ پیش کیا ہے جو کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھ کر باہر ہونے والی ایسی فائرنگ کی آواز بھی سن سکتا ہے جو سائلنسر لگے پستول سے کی گئی ہو۔ ہے نا حیرت انگیز اور مضحکہ خیز بات؟ جج بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ناگواری سے استغاثہ کی گواہ فردوس بیگم کی جانب دیکھا جو اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ پھر جج کی سوالیہ نگاہ وکیل استغاثہ کی طرف اٹھ گئی۔ فردوس استغاثہ کی گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ مدعی کا رول بھی ادا کر رہی تھی، اس لیے ایک آدھ پیشی کو چھوڑ کر وہ ہر وقت عدالت میں نظر آئی تھی۔ میں نے ردے پر ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، یور آنر، استغاثہ کی گواہ فردوس بیگم نے جہاں میرے موکل کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے جھوٹوں کا انبار کھڑا کیا ہے، وہیں بے دھیانی میں یا نا روی میں یا نا سمجھی میں یا لاشعوری طور پر اس نے ایک ایسا اعتراف بھی کر ڈالا ہے جو میرے موکل کی بے گناہی پر مہر ثبت کرتا ہے۔ چونک کر جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھے بغیر نہ رہ سکا، بیگ صاحب، گواہ نے ایسا کون سا اعتراف کیا ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر کراری آواز میں کہا، جناب اعلیٰ، گواہ نے بتایا ہے کہ جب وہ گولیوں کی آواز سن کر ریسٹ روم سے باہر نکلی تو ملزم وہاں سے فرار ہو چکا تھا اور مقتول اپنی کرسی پر میز پر سر ٹیکے پڑا تھا۔ اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں گولیاں لگی تھیں۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مقتول کی کھوپڑی کی عقبی جانب گولیوں کا لگنا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس پر عقبی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اگر میرا موکل مقتول کو گولیوں کا نشانہ بناتا تو اس کے جسم کے سامنے والے حصے متاثر ہوتے۔ عدالت کے کمرے میں پن ڈراپ خاموشی چھا گئی۔ میں نے انکشافات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، ریسٹ روم مقتول کے دفتری حصے کے عین عقب میں واقع ہے۔ جس کسی نے بھی ظاہر شاہ کو قتل کیا ہے وہ عقبی سمت سے حملہ آور ہوا ہوگا، اور واقعاتی شہادت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ مقتول کے عقب سے نمودار ہونے والی صرف اور صرف فردوس بیگم تھی، یا اگر وہاں اس وقت کوئی اور بھی موجود تھا تو اس بارے میں بھی گواہ فردوس بیگم ہی بتا سکتی ہے۔ گویا ہر لحاظ سے گیند میڈم فردوس کے کورٹ میں پہنچ گئی ہے، میں ان کے سٹروک کا منتظر ہوں۔ پھر میں دلائل کا سلسلہ ختم کر کے اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت عدالت میں شور مچ گیا۔ میں نے آوازوں کی افراد کی سمت نظر اٹھائی اور فوراً سمجھ گیا کہ گواہ فردوس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ وہ اسی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جلد ہی صورتحال واضح ہو گئی۔ فردوس بیگم بیٹھے بیٹھے اچانک اپنی کرسی سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اور عدالت میں موجود ہر ذی شعور شخص سمجھ رہا تھا کہ فردوس کی بے ہوشی کا سبب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ یا تو قاتل تھی یا پھر قاتل کو اچھی طرح جانتی تھی۔ جج نے انکوائری آفیسر سے پوچھا، آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب اعلیٰ، مجھے نئے سرے سے اس کیس کو دیکھنا ہوگا۔ وہ شرمندگی سے بولا، یہاں تو خاصی گڑبڑ کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فردوس کو ہوش آ گیا، تاہم وہ بیان دینے کے قابل نہیں تھی۔ جج نے انکوائری افسر کو احکامات دیے کہ وہ 7 روز کے اندر اندر نیا چالان پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی گواہ فردوس کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ نئے چالان کی ہدایت در حقیقت میرے موکل داؤد نظامی کی بریت کا واضح اعلان تھا۔ اس کی ہتھ کڑی کھول دی گئی، تاہم جج نے اسے پابند کر دیا کہ جب تک پولیس نیا چالان پیش نہیں کر دیتی وہ باقاعدگی سے عدالت میں حاضر ہوگا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے داؤد نظامی کو باقاعدہ باعزت بری کر دیا کیونکہ پولیس کی تحویل میں فردوس نے سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ ظاہر شاہ کو اس نے نہیں بلکہ فدا حسین نے شوٹ کیا تھا۔ پولیس نے اصل قاتل کو گرفتار کر کے نہ صرف آلہ قتل برآمد کر لیا بلکہ اس سے اعتراف جرم بھی کروا لیا۔ فدا حسین پولیس کی سختی برداشت نہ کر سکا اور 2-4 لات مکوں کے بعد اس نے اگل دیا کہ وہ قتل اس نے فردوس کے ایما پر کیا تھا۔ بظاہر وہ فردوس کو وقوعہ کے روز مقتول کے دفتر میں چھوڑ کر چلا گیا تو فردوس نے حال میں آ کر واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ فردوس نے انکشاف کیا کہ وہ ظاہر شاہ کے اس پروگرام سے آگاہ تھی کہ وہ داؤد کو اپنے پاس بلا کر بارگننگ کرنے والا ہے، اور اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر ڈبل گیم کھیلنے کا پروگرام بنا لیا۔ ظاہر شاہ اب اس کے کام کا نہیں رہا تھا۔ وہ اسے راستے سے ہٹا کر داؤد کو اس قتل کے الزام میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتی۔ اس طرح اس کا انتقام بھی پورا ہو جاتا۔ فدا حسین فلائی سٹار میں کثیر سرمایہ لگانا چاہتا تھا۔ یہ فردوس کا خیال تھا کہ جبکہ فدا صرف سنسنی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس سنسنی کے حصول کے لیے قتل بھی کر بیٹھا۔
چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ داؤد نظامی کے ہوٹل میں میرا اور میرے ساتھ جانے والوں کا قیام و طعام تا حیات فری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے داؤد صاحب کی اس پیشکش سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔